کیونکہ مدینے پاک میں گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. وہ زمانے میں بنگلے ونگلے نہیں بنتے تھے, ایک چھوٹا سا جھوپڑا بن گیا. اور بنانے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ. بولو بنانے والے کون ہیں؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن جابر, لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت عبداللہ. اب گھر بن گیا. وہ زمانے میں وہ کانٹریکٹر اور آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر اور ڈیکوریشن وہ سب نہیں ہوتا تھا. بس سیدھے وہ گھر کو لیپ دیا اور گھر کو بنا دیا, اور اس کے بعد سیدھے عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ گھر تیار ہو گیا ہے, آپ آئے اور دعا فرمائے, اور کھانا بھی تیار ہے, آپ خود بھی آئے, آپ دوسروں کو بھی لے کر آئے, کھانا بھی اچھا خاصا تیار ہوا ہے. خیر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے. اب جب پہنچے تو گھر کوئی بڑا گھر تو نہیں تھا, گھر چھوٹا تھا اور لوگ زیادہ. بڑا ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے, گھر چھوٹا اور لوگ زیادہ, تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع گھر کے باہر. وہاں مائک سسٹم تو تھا نہیں, بس سب انتظار میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے, اس کے بعد سب لوگ کھانا کھائیں گے, اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ جائیں گے. اور وہاں کھانا بھی کھانا معمولی کھانا ہوتا تھا, کبھی کبھی تو کھجور اور پانی رکھ دیا جاتا تھا, وہی کھانا ہوتا تھا. ہاں, کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری زندگی میں حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں پوری زندگی 2 وقت کبھی اناج نہیں آیا, کہ دوپہر میں بھی روٹی ہوئے, شام کو بھی روٹی ہوئے, دوپہر میں بھی سالن ہوئے, رات کو بھی سالن ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر ایک وقت ہمارے گھر میں روٹی آئی تو دوسرے وقت میں تمرن و ماؤن, کھجوریں ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا. تو وہ زمانے میں کھجور اور پانی بھی کھانا ہی ہوتا تھا. اب حضرت عبداللہ کے گھر کی اوپننگ ہو رہی, اللہ کے رسول آئے, صحابہ کرام آئے, بولو مجمع زیادہ تھا تو آدھے اندر اور بولو آدھے باہر. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آدھا مجمع اندر ہے اور بولو آدھا مجمع باہر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا نہیں شروع فرمائی, یوں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھائی آدھے لوگ اندر ہے اور آدھے لوگ کہاں ہیں؟ باہر ہے. اچانک ہمارے نبی نے فرمایا جو باہر ہے وہ سب اندر آ جاؤ, اور جو اندر ہے وہ باہر. بہت مشکل کام تھا. ہاں, جمعہ میں عبدالحکیم کسی کو ایسا بولے تو دھمال ہو جاوے, متولی سستی. اور کس نے کہا قاری احمد علی نکالو اس کو, نکالو, یہ لوگوں کو اندر باہر کرتا ہے, اس کو پہلے باہر کرو. بھائی جمعہ کے دن جیسے میں آؤں یہاں بیان کرنے کے لیے اور میں کہوں بھائی جو مجمع اندر ہے وہ سب باہر جاؤ, اور جو باہر اور پہلے مالے پر ہے وہ سب اندر آؤ, تو قاری احمد علی خود. لیکن یہاں تو اللہ کے رسول کا حکم تھا, پہلے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو؟ کہہ دیا نا جو باہر ہے وہ اندر آ جاؤ, جو اندر ہے وہ پورا مجمع یہ اٹھ کے کہاں جا رہا ہے؟ باہر. اور باہر والے کہاں آ رہے؟ اندر آ جائے. سب یہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, دعا کے بعد کھانا ہوا. کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے, ظہر کا وقت ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا سب مسجد میں پہنچو, چلو سب مسجد میں پہنچو, کھانا کھا لیا مسجد میں پہنچو. اب سب مسجد کی طرف جا رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں یعنی اپنے حجرے مبارکہ میں گئے, اور ہمارے نبی حجرے مبارکہ سے جب باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے ہیں, اپسیٹ. کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا, کہا ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ کچھ کان میں ایک دوسرے کی کچھ باتیں بھی ہو رہی ہے اور کچھ چہرے بھی اترے ہوئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ اندر باہر والا معاملہ ہے, کیونکہ جو اندر تھے نا ان کے چہرے بہت اداس ہو گئے, کیونکہ وہ کہاں چلے گئے؟ باہر والے بڑے خوش ہیں, دیکھو آرام سے آئے, مگر نبی کے قریب میں آ کے بیٹھے, اندر بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا انہوں نے سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا, دل کو ہلا دینے والی بات تھی, دل کو ہلا دینے والی بات تھی. فرمایا اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. جو باہر ہے وہ اندر. اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. بولو ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں, زبان نبی کی ہوتی تھی, فیصلہ تو اللہ کا. اسی مسجد میں نے پہلے بھی پڑھ کر سنایا, آج بھی پڑھ کر سناتا ہوں. پورا مجمع جو حافظ ہوگا میرے ساتھ میں پڑھے گا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میرے نبی کہتے جائیں گے, فرماتے جائیں گے, بولتے جائیں گے, زبان آپ کی ہوگی, فیصلہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں تھا, اللہ کا فیصلہ تھا, اور میں نے خود اللہ کو پوچھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے خود اللہ کو پوچھا, اللہ یہ کیسا معاملہ کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر, اور جو باہر ہے وہ اندر ہے, کیسا فیصلہ؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جو باہر ہے ان کے سینے میں قرآن ہے. باہر بیٹھے نا بہت سارے لوگ, بولو ان کے سینے میں
اور جو اندر ہے بے شک وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں قرآن نہیں. اللہ نے فرمایا جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں نہیں. اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، قیامت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. اس لیے یہ باہر اور اندر والا معاملہ ہو گیا. میرے پیارو اس سے اندازہ لگاؤ قرآن والا دنیا والے کے نزدیک ہمارے امام صاحب کا مرتبہ، ہمارے یہاں کوئی حافظ کا، کوئی قاری کا، کوئی عالم کا، کوئی مفتی کا کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ اس کی پگار بہت کم ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے. لیکن اللہ کے یہاں اتنا بڑا رتبہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن ہے تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. تو میرے دوستو یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بولو ایک ساتھ میں بولو کہ اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھا تو اب رمضان میں ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور بہت اچھا مہینہ ہے، نہیں آتا ہے تو کیا کرو؟ سیکھو. سیکھ گئے ہو تو سکھاؤ، اور اگر سیکھنے سکھانے کا وقت نہیں ہے تو جو آتا ہے وہ پڑھتے جاؤ. میرے پیارو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مسجعہ کہتے ہمارے گھر کی عورتیں روزانہ رمضان میں اتنا کھانا پکانا، روٹی پکانا، سالن پکانا، سحری تیار کرنا، افطار تیار کرنا، اور روزانہ 10 12 پاروں کی تلاوت ہوا کرتی تھی. میں تو اتنا نہیں کہتا 10 پارے 12 پارے نہیں، مگر قرآن تو پڑھو گے نا انشاءاللہ. رمضان میں تھوڑا موبائل کو سائڈ پہ کر دو، صرف رمضان میں ارادہ کرو میرا موبائل ہے، بے شک ہے، حلال ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو جیب میں جائے گا، یا ضرورت ہوگی تو باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو چارجنگ میں جائے گا. یہ طے کر لو. اور جو میرا موبائل کا وقت ہے وہ میرے قرآن کا وقت ہوگا. اللہ کی قسم کم سے کم آپ کو 1.5 2 گھنٹہ قرآن پاک کے پڑھنے کا مل جائے گا. کہیں اور آپ کو وقت نکالنا نہیں ہے، اسی موبائل کے وقت میں سیٹ کرنا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم قرآن کے پیچھے محنت کریں گے. ایک واقعہ آپ کو سنا تھا، آگے بڑھو میرے دوستو. ایک بوڑھے صحابی، بولو کون؟ ہاں، جو پاؤں سے برابر چل بھی نہیں پاتے تھے، ہاں، اور ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا بھی نہیں پاتے تھے، اور وہ زمانے میں چشمے تو تھے نہیں، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا تھا، سن بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے. جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتا، زبان کام نہیں کرتا. تو ایک صحابی، بولو ایک کون؟ بوڑھے صحابی. وہ ایک مرتبہ ایسے آئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ بوڑھے صحابی آئے. اب ظاہری بات ہے جب بوڑھے صحابی آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، تو کسی کو لگا کہ کچھ آئے ہوں گے، اپنے کام سے آئے ہوں گے. لیکن جو کام لے کر آئے، اللہ کی قسم کاش ہم میں کا کوئی ایسا کام لے کر اپنے امام کے پاس پہنچا ہوتا، یا اپنے کوئی یہاں کے عالم کے پاس پہنچا ہوتا. وہ بوڑھے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا. بولو سبحان اللہ. کیا کہہ رہے؟ پہلے میں بہت، لیکن اللہ کے رسول. اچھا وہ زمانے میں قرآن یہ ہماری طرح نہیں ہوتا. ابھی جو قرآن ہے با بین الدفتین، یعنی پورا بائنڈنگ کر کے جو تیار ہوتا ہے، وہ زمانے میں چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، پتھروں پر لکھا گیا ہوتا تھا، بڑے بڑے لکڑوں پہ لکھا گیا ہوتا. تو کیا کہنے لگے معلوم؟ اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب مجھے برابر، بولو، دکھتا نہیں ہے، اور کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو میں برابر سن نہیں سکتا، اور زبان اتنی موٹی ہو گئی کہ میں برابر پڑھ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول ہاتھ پاؤں بھی بہت دکھتے ہیں، اور وضو کرنا بار بار میرے بس کی بات نہیں. تو پہلے تو میں بہت قرآن پڑھتا تھا، اب مجھے بتاؤ مجھے کتنا پڑھنا ہے. اب آپ مجھے بتا دو کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا، میں معذور ہو گیا. میرے دوستو ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا گھر پہ جا کے سو جا، پہلے بہت پڑھا نا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے آپ قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو، تم ذوات الراء پڑھو. کیا پڑھو؟ ذوات الراء. ذوات الراء کا کیا مطلب؟ قرآن میں ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں را. بولو جس کے شروع میں را. جیسے الف لام را، یا الف لام میم را، ایسی سورت کا نام ہے ذوات الراء. بڑی بڑی صورتیں ہیں. ہاں کہا کہ وہ سب ذوات الراء پڑھو. وہ جو صحابی تھے نا، نہیں ہوگا اللہ کے رسول، نہیں، وہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوگا. سچے تھے کہ جھوٹے تھے وہ لوگ؟ اسی لیے کہہ دیا کہ مجھ سے ہوگا نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے ذوات الراء، تو کام کرو ذوات حامیم پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ ذوات، یعنی قرآن کی ہر وہ سورت پڑھو، بولو جس کے شروع میں، آواز نہیں آ رہی، جس کے شروع میں حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یعنی حامیم والی صورتیں پڑھ لو. بولے صاحب کہا اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں نا میرے کو نظر نہیں آتا سن نہیں سکتا یہ بار بار وضو کرنا یہ وہ چمڑوں کے دستاویز اٹھانا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا ذوات حامیم. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پہلا آپشن تھا ذوات الراہ کہا نہیں, دوسرا ذوات حامیم تو کہا ہاں. نبی نے فرمایا کام کرو مسبحات پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ مسبحات. مسبحات کے معنی ہر وہ صورت جس کے شروع میں سبح یا یسبح. بولو کیا؟ سبح. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی ذوات الراہ پڑھو, انہوں نے فرمایا نہیں ہوگا. پھر دوسری بات بتائی ذوات حامیم پڑھو, کہا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا تیسری بات کیا پڑھو؟ وہ سب معلوم ہے انہوں نے کیا کہا نہیں ہوگا اللہ کے. اچھا تین آپشن دیے نا, تینوں پر کیا کہا؟ نہیں میں کوئی اور مولانا ہوتے نا کائے کو پوچھنے آئے گھر جاؤ جاؤ اب آئندہ دکھنا نہیں, کیونکہ تین آپشن دے رہے ہیں ہم آپ کو ذوات الراہ ذوات حامیم مسبحات سب پر نہ کہہ رہے ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی مرضی پہ عمل کرتے. لیکن نہیں میرے دوستو ہمارے نبی نے دیکھا وہ بوڑھے رونے لگے. ارے بولو وہ بوڑھے, ان کے رونے پر ہمارے نبی کو رونا آیا اور کتنے پیار سے فرمایا ایک سورت پڑھو گے, ایک سورت روزانہ کتنا 24 گھنٹے میں کتنی سورت پڑھو گے؟ یعنی یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے کہ نہیں پڑھنا. قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھلے تم کو نظر نہیں آتا ہے, تم سن نہیں سکتے ہو, تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے, تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں, تمہارے پاؤں کانپتے ہیں, تم کمزور ہو, زیادہ عمر ہے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا 24 گھنٹے میں ایک سورت تو پڑھو گے نا. اچھا وہ جو بوڑھے صحابی کو جیسے معلوم ہے کتنا مل گیا ہو, کیا فرمایا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ. میرے نبی بتا دو کون سی سورت پڑھنا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا, اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم زیادہ بھی, یعنی آپ نے ایک کہا تو ایک ہی سورت پڑھوں گا, دو نہیں, ولا انقص منہ, اور جو آپ نے کہا اس میں کمی بھی آنے نہیں دوں گا. ہمارے نبی نے ایک سورت بتائی, اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نے جو قرآن سے سورت کو منتخب کیا, جو چوز کیا اور جو بتایا, وہ سورت بتائی جس میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا. بولو سبحان اللہ. قیامت میں کیا کیا ہوگا شارٹ اینڈ سویٹ میں اللہ نے جو بیان کیا وہ ہمارے نبی نے سورت بتائی, جو سورت کا نام ہے سورہ زلزال. بولو کیا نام ہے؟ سورہ, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ کو یاد ہے, کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سورہ زلزال یاد, ان کو رات کا ایپیسوڈ یاد ہوگا, موبائل کا ایپیسوڈ. ہاں وہ سیریل آتی ہے اور 40 ایپیسوڈ, ایک ایپیسوڈ پونے گھنٹے کا. وہ ایک اللہ کا بندہ ایپیسوڈ دیکھتا تھا, مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں ایپیسوڈ دیکھتا ہوں کیا عجب کہانی. میں نے کہا اس میں عجب کہانی کیا ہے؟ جتنی کہانیاں عجب تھی وہ سب تو اللہ نے بیان کر دیا, عجب کہانی کون سی آئی؟ تو کہا ارے مولانا وہ جو گالی دیتے نا ایک دوسرے کو, سننے جیسی گالی تیرے کو دیتے, کہا میرے کو نہیں دیتے, وہ ایپیسوڈ میں آپس میں ایک دوسرے کو جو گالی دیتے نا, ماں بہن کی گالی دیتے. میرے دوستوں میں نے کہا تو یہ کتنے بجے دیکھتا ہے؟ کہا رات کو 1 بجے. میں نے کہا رات کو 1 بجے جس گھر میں اسلام, جس گھر میں ایمان, جس گھر میں قرآن, جس گھر میں نبی کا ذکر, جس گھر میں تعلیم, اس گھر میں رات کو 1 بجے ماں بہن کی گالی. ماں بہن کی گالی کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی شرمگاہ اور بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرنا. رات کو 1 بجے جس کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا وہ گھر میں رحمت آئے گی, وہ گھر میں برکت آئے گی, وہ گھر میں اللہ روزی دے گا, وہ گھر میں اللہ چین سکون دے گا. میرے پیاروں دیکھو زیادہ لمبی بات نہیں کرنا, کیونکہ میرے کو 4-5 چیزیں آپ کے کان تک پہنچانا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام میرے دوستوں, میں آپ کو وقت نہیں بتاتا کیونکہ رمضان مہینہ ہے, بہت سارے لوگوں کو اللہ نے وقت دیا ہے, اور اللہ نے ہم کو بہت اچھا وقت دیا ہے قرآن سیکھنے کا اور قرآن سکھانے کا. تو یہ کام ہم کریں گے میرے دوستوں رمضان میں. پہلا کام قرآن. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے, بولو قرآن. بولو پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سیکھیں گے, سکھائیں گے,
سمجھیں گے سمجھائیں گے، کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، بولو نا، جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے آپ لوگ ارادہ کرتے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. اور قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی کلام ہے؟ نہیں، آپ لوگ بولو نا کوئی کلام ہے. کیونکہ آپ قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنا سوچے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ یہ قرآن کہاں تھا، یہ قرآن تھا کہاں پر، تو آپ کا دل اندر سے جواب دے گا یہ قرآن کس کے پاس تھا. نہیں بولو نا، کس کے پاس تھا؟ اللہ. معلوم ہے قرآن سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. بولو نا، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. آپ نے دیکھا وہ اللہ ہے جو کہیں پر آگ لگاتا ہے، بڑے بڑے فائر بریگیڈ بھی آگ کو بجھا نہیں سکتے، وہ بجھاتا ہے تو کوئی لگا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے. بولو وہ اللہ. اور قرآن پاک سب سے پہلے اللہ کے پاس، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. اچھا، پھر آپ سوچئے قرآن کس کے پاس پہنچا، تو آپ کو معلوم ہوگا نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس. اور سارے فرشتوں میں حضرت جبرائیل سب کے سردار ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو سارے فرشتوں کے سردار کون؟ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. ساتھ میں بولو فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن سارے فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن کو روح الامین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین. قرآن کریم نے ان کا نام بھی لیا، روح الامین بھی کہا. اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. دیکھو حضرت جبرائیل کا نام بھی لیا اور ساتھ میں روح الامین بھی کہا. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. روح الامین حضرت جبرائیل کا نام اللہ تبارک و تعالی لے رہے. تو قرآن کریم سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. پھر قرآن حضرت جبرائیل کے پاس، اور حضرت جبرائیل سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی فرشتہ نہیں. اور پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی کی شان بولو صلی اللہ. لکھو تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، مگر زندگی گزر گئی. بولو اللہ کو دیکھا، آواز سے بولو اللہ کو دیکھا. اور ہمارے نبی کا مقام، اللہ کہہ رہے جبرائیل لے کر آؤ، جبرائیل معراج میں مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ. کیوں؟ اللہ نے کہا مجھے اپنے آپ کو مصطفیٰ کو بتانا ہے، مجھے اپنے آپ کو کس کو بتانا ہے؟ مصطفیٰ کو بتانا. حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، اور اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ. آج آمنے سامنے مجھے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ مجھے دیکھیں گے. بولو سبحان اللہ. معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں ہے. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری. اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب اس میں آ جائے. اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب میرے سینے میں آئے. یہاں حضرت موسیٰ مانگ رہے اللہ میرا سینہ کھول دے، وہاں اللہ مصطفیٰ کو کہتے فکر مت کرنا، نبوت دینے کے ساتھ ہی تمہارے سینے مبارک کو کھول دیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ پڑھو نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ہم نے تمہارے سینے مبارک کو پہلے ہی بولو. اور حضرت موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے، اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے. ہمارے نبی مانگنے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے معاملے آسان کر دے. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ مانگنا نہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ فرماتے مانگنا نہیں، تم مانگنے والے اس سے پہلے ہم نے سب معاملے کو آسان کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر بلائے. بولو کہاں بلائے؟ تاکہ اللہ آسمان کی کتاب دے. کون سی کتاب؟ تورات. بولو کون سی کتاب؟ تورات. اور اللہ نے 40 دن کا ٹائم دیا کہ 40 دن میں پہنچنا ہے. کتنے دن میں پہنچنا ہے؟ حضرت موسیٰ کو جانا ہے، آسمان کی کتاب لینا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، بیفور ٹائم. کب پہنچ گئے؟
یعنی اللہ نے جو ٹائم دیا تھا اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے فرمایا پیغمبر موسیٰ ہم نے آپ کو وقت بتایا تھا، اتنے وقت پر آنا ہے، آپ بیفور ٹائم پہلے کیوں آ گئے؟ فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ تو خوش ہو جائے کہ ہم نے تو اتنا لمبا ٹائم دیا تھا، یہ محبت میں بیفور ٹائم آ گئے، محبت میں بیفور ٹائم آ گئے، تو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، ساتھ میں بولا حضرت موسیٰ نے فرمایا لِتَرْضَىٰ، اللہ تو راضی ہوئے نا، اس کے لیے میں جلدی جلدی آیا۔ اور اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو کیا فرماتے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہاں موسیٰ جلدی آئے تھے تاکہ میں راضی ہوں، اور میرا مصطفیٰ تو جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں موسیٰ فکر میں اللہ راضی ہو، اور اللہ کہتے ہیں میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔ تو خیر مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ حضرت جبرائیل کے پاس، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ۔ پھر یہ قرآن ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگانا، قرآن اللہ کے پاس، برابر سمجھنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، حضرت جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ پھر یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ قرآن حافظوں کے سینے میں، قاریوں کے سینے میں، علماء کے سینے میں، تو اللہ کی قسم پوری دھرتی پر اگر قرآن اللہ کے پاس تو اللہ سے بڑا کوئی معبود نہیں، قرآن جبرائیل کے پاس تو جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اور قرآن محمد مصطفیٰ کے پاس تو ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو یہ زمین پر جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ یہ قرآن اتنا پیارا ہے کہ ایک بار ہمارے پاس آتا ہے ہماری عزتوں کو آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں، پھر دیکھو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے کو یہ کرنا ہے کہ رمضان مہینہ ہے، 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ، کیا؟ نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اور نمبر 4 اعوذ بک من النار۔ آسان الفاظ میں پورے رمضان میں کچھ نہ ہو نا، اپنا کام کرتے کرتے، بھائی مزدوری کا کام کرتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، کسٹمر کو دیکھتا ہے یا تو مالک ہے، بس اپنی زبان پر رمضان میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اگر اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کا ترجمہ عربی نہ آتا ہو تو ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اور میں نے یہ سوچا کہ 4 تسبیح کیوں رمضان میں، 4 تسبیح کیوں؟ تو پہلے تو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری۔ استغفر اللہ کا کمال کیا ہے؟ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری۔ بلکہ آسان الفاظ میں کہو، استغفر اللہ میں اللہ نے کہا جا دنیا تیری، اور اسألک الجنہ واعوذ بک من النار میں جا آخرت بھی تیری۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد، ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا۔ 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، کون؟ امام احمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بہت بڑے امام، بہت بڑے امام، حافظ، بولو حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، مفسر، مجدد۔ ان کی اگر آپ حدیث کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے مسند احمد، بولو کیا نام ہے؟ 4000 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 4000 سے زیادہ حدیث ہے مسند احمد۔ اتنے بڑے امام، اور ان کا بیان اور ان کی تقریر اور ان کا وعظ اور ان کا تصوف اور ان کی اصلاح، اب ان کو سفر کرنا تھا، امام احمد ابن حنبل کو سفر کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے نا، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مقرر بھی ہے، بیان بھی کر رہا ہے، تقریر بھی کر رہا ہے، اس کو جب سفر کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو معلوم ہے کہ راستے میں لوگ بہت پریشان کریں گے۔ ہوتا ہے جب بڑا آدمی نکلتا ہے تو راستے میں لوگ تو امام احمد ابن حنبل نے ایک دم پرانا کپڑا پہنا، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، ایسا اوپر پگڑ جیسا باندھا، اور اپنا ایک بوریا بستر لیا، اور جو ان کو سفر کرنا تھا امام احمد ابن حنبل نے سفر کیا۔ خیر شہر میں تو کچھ لوگ پہچانے، لیکن جب آپ شہر سے جنگلوں میں، اور جنگلوں سے گاؤں میں، اور گاؤں سے دیہات میں اور قریہ میں جو آپ کو سفر کرنا تھا، آپ سفر کر رہے۔ اب شام کا وقت ہو گیا، کتنا ہوا؟
शाम यानी बस ईशा का वक्त हो गया, कौन सा रात का वक्त, ईशा का वक्त हो गया। आप सोचने लगे कि भाई ईशा का वक्त हो गया, मेरे साथ थोड़ा खाना वाना भी है, बोरिया बिस्तर भी मेरे साथ है, कोई जगह मिले तो थोड़ा क्या करो, आराम करो। कौन? इमाम। अब जो गांव में या जो देहात में जो आबादी में आप थे, वहां आपको कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। तो अचानक आपको एक छोटी सी मस्जिद दिखी। क्या दिखी? मस्जिद। सोचा चलो ये मस्जिद अच्छी है, इसमें ईशा भी हो जाएगी, वितर भी हो जाएगी, एक कोने में बैठ के वजू भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, और सो जाऊंगा, रात को तहज्जुद भी हो जाएगी, फजर की नमाज भी हो जाएगी। भाई अल्लाह का घर है, फजर की नमाज पढ़ के वापस अपना सफर शुरू करूंगा। वो आए, अब मस्जिद में आए, अपना बोरिया बिस्तर एक तरफ रखा, और उसके बाद में वजू किया, वजू करके आपने ईशा की नमाज पढ़ी, वितर की नमाज पढ़ी, और आपने खाना वाना खाया, और उसके बाद में बोरिया बिस्तर जो था उस पर लेटने गए, तो वो मस्जिद के जिम्मेदार आ गए, मुअज्जिन होंगे, खादिम होंगे। कहा क्या कर रहे? कहा मुसाफिर हूँ, सो रहा हूँ, और सुबह फजर की नमाज पढ़ के राम मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं है। कहा एक ही रात है बस, आज की रात सोऊंगा। कहा नहीं, सोने की इजाजत नहीं है, उठाओ अपना बिस्तर, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, बाहर जाओ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, सोचा बाहर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, तो मस्जिद का जो सहन होता है, भाई एक तो जमात खाना है और एक मस्जिद का क्या होता है, सहन होता है, ओटला कहते हैं। अब वो सहन के ऊपर अपना बोरिया बिस्तर बिछाया और उसके ऊपर बोलो, वो जो मुअज्जिन साहब थे आधी रात को उनकी आंख खुली, आधी रात को आंख खुली तो देखा कि ये वही मुसाफिर है। इसको कहाँ से निकाला? मस्जिद से निकाला, तो मस्जिद के बाहर आके सो गया। बड़े गुस्से में उसने लात मारी, और इमाम अहमद इब्न हंबल को पहचानता तो था नहीं। कहा है मुसाफिर उठो, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है, मस्जिद का जो पालान है, मस्जिद का जो सगन है, मस्जिद के बाहर का जो जगह है, इसमें भी सोने की इजाजत नहीं है। वो बहुत दिमाग के गर्म हो गए, उन्होंने उसका बोरिया बिस्तर लिया और उठा के रास्ते पर फेंक दिया। उनका जो तकिया था, जो चादर थी, जो बिस्तर, सब रास्ते पर फेंका, और इनको लात मारकर उठाया और कहा कि जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ पे रात रहने का नहीं, फजर का वक्त हुए तब नमाज पढ़ने आने का, बाकी रात में आने का। अब इमाम अहमद इब्न हंबल, भाई इतने बड़े इमाम को कोई लात मारे, और उनका बिस्तर कहाँ पे? रास्ते पे, सड़क पे। बेचारे धीरे धीरे गए, अपना बिस्तर बिस्तर समेटा। अच्छा, बिस्तर समेट रहे थे ना, तो सामने एक छोटी सी होटल थी, बोलो छोटी सी होटल थी, और जिसमें एक आदमी रोटी गरम गरम बना रहा था। रोटी गरम गरम बनाने वाले को आपने तो यहाँ बहुत जगह पे हमारे सूरत में देखा होगा, अरबी में उसको खब्बाज कहते हैं। वो अरबी में क्या कहते हैं? खब्बाज। उर्दू में नानबाई कहते हैं, उर्दू में नानबाई, और अरबी में तो कोई रोटी बना रहा था, वो लंबा, वो जमाने में लंबा ऐसा तन्नूर होता था, और वो गरम गरम रोटियां बना रहा है, रख रहा है, गरम गरम रोटी बना रहा है, रख रहा है, लेकिन उसकी जबान के ऊपर क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। बोलो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब इमाम अहमद इब्न हंबल तो अपना बोरिया बिस्तर रास्ते पे जो पड़ा है उसको जमा कर रहे, तो वो नानबाई जो है ना, खब्बाज रोटी पकाने वाला, उसकी नजर पड़ी, वो समझ गए चेहरे से कोई अच्छा आदमी लगता है। कहा गया इधर इधर भाई इधर, क्या हुआ? तो कहा मस्जिद में सोने नहीं दिया। तो कहा बराबर है, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा मेरे को क्या मालूम, मुसाफिर आदमी हो। तो कहा एक काम करो, वो मेरा बिस्तर खाली पड़ा है, मेरी ये होटल है, वो मेरी जगह है, वो खटिया, मेरा खटिया खाली है, और मेरे को इतना बड़ा ऑर्डर आया है कि पूरी रात में रोटी पकाता रहूंगा, पकाता रहूंगा, पकाता रहूंगा। तुम उतनी देर मेरे खटिए पे आराम करो, फजर का वक्त हो चले जाना मस्जिद में, नमाज पढ़ लेना, उसके बाद अपना सफर शुरू कर देना। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपना बोरिया बिस्तर सब बराबर रखा, और वो खटिए के ऊपर क्या हो गए, लेट गए, और बराबर उसको देखते रहे। वो रोटी पकाते जा रहा है, ये तवे पे डाल रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, मगर उसकी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसका तर्जुमा अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल, अब सच बताना है, ऐसे वक्त में आदमी को नींद आएगी? जिसको लात मार के निकाला गया हो, जिसका बिस्तर बाहर फेंका गया हो, जिसका तकिया बाहर फेंका गया हो, उसको नींद? तो इमाम अहमद इब्न हंबल वहां से उठ के इसके पास आए और कहा कि अजीब चीज मैं देख रहा हूँ कि तू कब से रोटियां पका रहा, माशाल्लाह, गरम गरम तेरा तंदूर, और गरम गरम ये तंदूर की रोटियां तू बना रहा है, लेकिन तेरी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह, 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 ये क्यों है? मैं क्या कहा मालूम, तुम तो मुसाफिर हो, तुमको क्या मालूम। बाकी अस्तगफिरुल्लाह में कमाल ये है कि जब जब मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और जो मांगा अल्लाह ने मुझे हर चीज अता कर दी। कहा मैं तो एक गरीब आदमी था, मेरी 4 बेटियां, मैं गरीब आदमी था, यहाँ रास्ते पर बैठता था, और यहाँ रास्ते पर बैठ के कुछ चीजें बेचा करता था, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता गया, अल्लाह से मांगता गया, अल्लाह मेरे को दुनिया दे दे, अल्लाह मेरे को दुनिया में अच्छी नौकरी दे दे, अल्लाह अच्छी दुकान दे दे। क्या कहा मालूम, ये पूरी जो जमीन है ना मेरी है, बोलो सुभान अल्लाह। का पीछे देखो, ये पीछे देखो, एक बड़ा मकान है, वो मकान मेरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियों का निकाह मैंने करवा दिया, बोलो सुभान अल्लाह। और कहा ये पूरा खेत जो नजर आता है ना वो मेरा। उसकी वजह ये कि अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता जाता हूँ, फिर एक वक्त मांगता हूँ अल्लाह ये दे दे। वो जितनी बार इस्तिगफार पढ़ा उसकी बरकत से अल्लाह मेरे को जान भी दी, अल्लाह ने माल भी दिया, अल्लाह ने उम्र में बरकत भी दी, अल्लाह ने बेटियों का निकाह भी कराया। आज मेरी ये दुकान धूमधाम चलती है, पीछे मेरा मकान है, पीछे खेत है, पीछे जमीन है, ये सब मेरा एरिया है।
امام احمد ابن حنبل نے کہا بہت اچھا، مطلب استغفراللہ میں بہت کمال ہے، دنیا ہی دنیا مل جاتی ہے. کہا دنیا دنیا مل. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا برا تو نہیں مانیں کیونکہ تیرے کھٹیے پہ تو سویا ہوں میں، برا تو نہیں مانیں گے، ایک سوال کرو. کہا کبھی ایسا ہوا کہ استغفراللہ کہا اور کچھ مانگا اور نہ ملا ہو؟ یہ تو نے بتایا پوزیٹیو تو بتایا کہ جب جب استغفراللہ 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 کہا پھر جو مانگا وہ تجھے ملا. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا نے بہت استغفراللہ 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 کہا ہوگا اور کچھ مانگا ہوگا اور وہ تجھے ملا؟ تو وہ روٹی پکانے والا رو پڑا. اب تک روٹی پکا رہا تھا، رو پڑا. کہا ایک چیز میں نے مانگا اور نہیں ملا، بہت استغفراللہ پڑھا اور آج بھی پڑھتا ہوں، مانگتا ہوں لیکن نہیں ملا. کہا کیا؟ کہا کہ ہمارا یہ جو پورا علاقہ ہے نا، اس کے اندر جو سب سے بڑے حدیث کے امام ہے نا، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل. میں کتنی مرتبہ استغفراللہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میری ان سے ملاقات کرا دے، اللہ میری ان سے ملاقات کرے. لیکن کیا نصیب میرے، میں گاؤں میں رہنے والا، اور میں نے سنا کہ وہ تو شہر میں رہتے ہیں، ان کا اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ملتا ہے اور ان کو ملنے کے لیے بہت بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ان سے ملاقات ہوتی ہے. اس لیے میں استغفراللہ 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 پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ یہ زمانے کے جو امام ہے امام احمد ابن حنبل، اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے. امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا کیسا استغفراللہ پڑھا کہ لات مار مار کے تیرے پاس بھیجا گیا. کیسا استغفراللہ پڑھا، کیا پاور والا پڑھا کہ کوئی میرے کو دعوت نہیں دے رہا، انویٹیشن کارڈ نہیں مل رہا، کوئی کنکوتری نہیں مل رہی ہے، لات مار مار کے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے، کیا تیرے استغفراللہ؟ تو کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں ہی ہوں امام احمد ابن حنبل. وہ نان بھائی جو تھا اچھل گیا، سیدھے گلے لگ گیا اور کہا اب تو یقین ہو گیا کہ استغفراللہ میں وہ طاقت ہے کہ میرا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اور ہم کو رمضان میں یہی پڑھنے کو کہا گیا. کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ ایمان کے بغیر، بولو نا ایمان کے بغیر. اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا راندیر میں، آپ کو بھی کہتا ہوں، اللہ نے ہم کو بغیر مانگے ایمان دیا ہے. یہ ہم جتنے بیٹھے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم میں سے کس نے ایمان مانگا؟ کس نے ایمان مانگا؟ وہ ہمارے ابا ایمان والے، کلمہ والے. ابا کو پوچھو ابا آپ نے ایمان مانگا؟ کہا نا دادا نے کلمہ پڑھا تھا. دادا کو پوچھا آپ نے کلمہ؟ کہا اوپر سکر دادا نے کلمہ پڑھا تھا. میرے دوستو اوپر سے سلسلہ کلمے کا چلا 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 چلا، کبھی ہم نے نہیں سوچا، ورنہ اللہ کی قسم وہ چاہتا تو ہمیں یہودی بناتا، عیسائی بناتا، مجوسی بناتا. ارے وہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، جانور بناتا. ہم اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے بغیر مانگے ہم کو ایمان دیا ہے. اے مسجد فاروقی والو، اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک بھیک مانگتا ہوں کہ جو اللہ، بولو جو اللہ بغیر مانگے ہم نالائقوں کو ایمان دے سکتا ہے، اب مانگو کہ اللہ موت کے وقت ایمان نصیب کر دے گا. آمین بولو. اور یہ خود اللہ نے ہم کو کہا کہ میرا بندہ مانگ، کہ دیتے وقت تو میں نے بغیر مانگے دیا، اب جاتے وقت تو ذرا مانگ لے. اسی لیے دعا اللہ نے ہم کو سکھائی ہے قرآن میں، 3 پارہ، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اگر یہ عربی بھی یاد نہ ہو، نصیب اتنا مانگنے کا ہے اللہ جو بغیر مانگے میرے جیسے نالائق کو ایمان دینے والا، میرے جیسے جنگلی کو ایمان دینے والا، اے بغیر مانگے ایمان دینے والا. اب رمضان کے مبارک مہینے میں دوسرے روزے میں مغرب سے پہلے مانگتا ہو کہ اللہ موت کے وقت بھی ایمان نصیب کر دینا. میرے دوستو، تو لا الہ الا اللہ ہم سے کیوں پڑھوایا جاتا ہے رمضان میں؟ تاکہ ایمان. اور نمبر 2 استغفراللہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ تیری ہر مراد کو پورا کیا جائے گا. بھائی وہ روٹی پکانے والا، اس کی مراد پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صرف ایک مراد باقی رہ گئی تھی کہ امام احمد سے ملاقات کرنا. یہ زمانے کے امام سے، یہ زمانے کے حافظ سے، اور اپوائنٹمنٹ بہت مشکل ہے، ان کے گھر تک جانا بہت مشکل ہے، شہر تک جانا بہت مشکل ہے، سواری میں جانا بہت مشکل ہے. اللہ نے کہا تو نے استغفراللہ پڑھا نا، اب تجھے جانا نہیں پڑے گا، ہم رات کے سناٹے میں تیرے دروازے پر اس کو پہنچا دیں گے. امام احمد ابن حنبل رات کے سناٹے میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تو وہی استغفراللہ ہم کو بھی پڑھنا ہے، مگر دل سے پڑھنا ہے کہ اللہ بہت گناہ کیا، معاف کر دے، بہت گناہ کیا. اور سچ بتاؤ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا